الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل ملائکۃ المقربین الی یوم الدین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک شخصیت ہے. آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے جس پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ لقب، آپ کا مبارک نام اور آپ کی کنیت سے متعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوئے بنی اسرائیل میں اور ہمارے نبی علیہ السلام سب کے سب حضرت ابراہیم ہی کی اولاد سے ہوئے، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی دعوت پر جو ہے آپ نے قبولیت کرتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے اپنا سر تسلیم خم کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا حضرت لوط علیہ السلام نے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف نبوت عطا فرمایا. آپ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں. آپ کے علاوہ دیگر جو بنی اسرائیل ہیں وہ سب آپ کی اولاد میں آتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق آپ کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب ہیں، پھر حضرت یعقوب سے آگے جو سلسلہ چلا ہے اس میں اکثر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جو اولو العزم انبیاء میں شامل ہیں. اولو العزم انبیاء، اولو العزم انبیاء مطلب بلند حوصلے اور ہمت والے اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرنے والے نبی. آپ اس کو سن کر شاید حیرانی ہو کہ اولو العزم انبیاء علیہم السلام صرف 5 ہیں، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا.
دنیا میں بھیجا تبلیغ کے لیے اور اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے۔ ان 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے 13 یا صرف 15 انبیاء رسول بھی ہوئے۔ کتنے؟ 1,00,000 یا 2,24,000 میں سے 13 یا 15 صرف رسول بھی ہوئے، صرف 13 یا 15 رسول ہوئے، اور ان رسولوں میں سے 5 حضرات یہ اولو العزم رسول کہلائے۔ ترتیب ذہن میں رکھیں، 1,00,000 یا 2,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 13 یا 15 یہ رسول ہوئے، یعنی صاحب شریعت کہ جو نئی شریعت یا نئی کتاب لے کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ ان میں سے 5 ایسے ہیں کہ جو اولو العزم ہیں۔ یہ اولو العزم کون کون سے نبی ہیں، اور یہ جو ترتیب ہے انبیاء کی یہ کیا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے۔ 3 پارے کی ابتدائی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا ہے۔ رسول جو ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے ایک شخصیت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے شرف کلام عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ایک عظیم الشان شخصیت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے زیادہ بلند درجہ دیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام میں افضل سے افضل درجات والے انبیاء موجود ہیں۔ سب سے بلند مرتبہ کن انبیاء کا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بلند مرتبہ اولو العزم انبیاء کا ہے، اولو العزم کے بعد رسولوں کا ہے، رسولوں کے بعد دیگر انبیاء کرام کا ہے، دیگر انبیاء کرام کے بعد پھر الگ امت کے اندر درجات کے سلسلے ہیں۔ اولو العزم انبیاء کتنے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء کرام کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی یعنی 26ویں پارے کی آخری آیت میں فرمایا ہے، ان کی تعداد 5 ہے۔ اولو العزم انبیاء کی تعداد 5 ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک ان سب کے سردار محمد الرسول اللہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ ہیں 5 اولو العزم انبیاء۔ ان 5 اولو العزم انبیاء میں آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء میں جگہ جو ہے وہ عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی جو ہے فضیلت کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ فضیلت کیا ہوگی کہ آپ کے بعد جو انبیاء آ رہے ہیں وہ سب کے سب آپ کی اولاد میں ہیں، یعنی جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم کے بعد سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام، کنیت اور لقب پر ہم نے بات کرنی ہے۔ عہد نامہ قدیم یعنی زبور، انجیل اور تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام ذکر کیے ہیں کہ ان کے نام کا تلفظ کیا ہے۔ تو فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نام 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ یہ آپ کے لیے پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہوں اس بات کو۔ ابراہیم یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ ایک ہے ابن، یعنی جس کو آپ عربی کے اندر ابن پڑھتے ہیں، ابن، اور دوسرا ہے رحیم۔ تو یہ 2 لفظوں کا مرکب ہوا، ابن رحیم۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہربان باپ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطلب ہے مہربان باپ ابراہیم۔ اور مزے کی بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی 2 لفظوں سے مرکب ہے۔ ایک ہے اسماع اور دوسرا ہے ایل۔ اسماعیل، اسماع کا مطلب ہوتا ہے سن لے، ایل کا مطلب ہوتا ہے خدا۔ جیسے حضرت جبرائیل کا نام ہے جبرائیل، جبرائیل بھی جس کو پڑھتے ہیں، 3 تلفظ ہیں اس کے، جبرائیل، جبریل اور جبرائیل، درمیان میں بغیر الف کے۔ تو اس کا مطلب، اس میں بھی ایل آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی خدا ہے، الہ۔ اور جبر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، تو جبریل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔
تو اسماعیل، اسماعیل کا مطلب ہے اے پروردگار سن لے، اسماعیل، علماء فرماتے ہیں یہ ہے اسماعیل، اسماعیل اسماعیل، اے پروردگار تو سن لے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی اسی طرح ہے، ابن رحیم، مطلب مہربان باپ۔ اب اس کا تلفظ کیا رہا ہے زمانہ ماضی میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی لینگویجز یا ماحول یا علاقے تبدیل ہوتے ہیں یا قومیں تبدیل ہوتی ہیں تو ان کے الفاظ بھی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو عہد نامہ قدیم کے اندر آپ کے نام کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے نام ان تلفظات کے ساتھ پڑھا جاتا رہا۔ ابراہیم یہ جو ہے سب سے درست نام ہے اور سب سے درست تلفظ ہے کہ قرآن پاک کے اندر بھی یہی تلفظ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام کا۔ لیکن عہد نامہ قدیم بتاتا ہے، یعنی انجیل اور تورات بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کن کن تلفظات کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ آپ کے ناموں کا تلفظ یہ رہا، ابرام، بعض زبانوں میں اس کو ابرام پڑھا گیا، بعض نے اس کو ابراہم پڑھا، ابراہم، اور بعض نے اس کو براہم بھی پڑھا اور بعض نے براہما پڑھا۔ تو یہ جو الفاظ کی تبدیلی ہے یہ در حقیقت تلفظ کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقتاً آپ کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ یہ زمانے کی تبدیل ہونے کی وجہ سے الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو اگر معلوم ہو ترکی زبان کا ایک انداز ہے، وہ ترکی والے دال نہیں بولتے، وہ دال کی جگہ پہ تے استعمال کرتے ہیں، وہ محمد کو محمد کہتے ہیں، وہ جو ہے سین کی جگہ پہ عام طور پہ جیم استعمال کرتے ہیں، اگر ان کو سین کی جگہ پہ جیم استعمال کریں گے، اگر ان کو جو ہے سین سے کوئی لفظ کہنا ہے تو وہ اس کو سین کے بجائے جیم سے کہیں گے۔ سواہر اگر ان کو کہنا ہے تو وہ جواہر کہیں گے۔ جیسے استنبول کے اندر ایک جو ہے کیا نام ہے مال بھی ہے، استنبول کا سب سے مشہور مال ہے جواہر مال، تو اس کا تلفظ وہ سی سے ہی لکھتے ہیں، سین کے ساتھ، یعنی سواہر، ہم لوگ اس کو سواہر پڑھ لے ہوں گے لیکن وہ بولیں گے یہ جیم ہے، یعنی ہم اس کو جواہر پڑھیں گے، حالانکہ لکھنے میں کیا آ رہا ہے لیکن وہ پڑھ کے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ تلفظ کریں گے تو دوسری زبان والا اس کو اپنے ذہن کے ساتھ کنورٹ کر لے گا، جب اپنے ذہن کے ساتھ کنورٹ کرے گا تو اس کا نام کا جو تلفظ ہوگا وہ حقیقت سے بگڑ کر دوسری طرف چلا جائے گا۔ یہی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ کے نام کا جو تلفظ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ابراہیم ہے، لیکن وہ مختلف زبانوں میں جا کر کہیں پہ کسی نے براہم پڑھ دیا، کسی نے براہما پڑھ دیا، کسی نے جو ہے ابراہم پڑھا اور کسی نے جو ہے کیا نام ہے برام پڑھا، تو اس طرح مختلف آپ کے نام کے تلفظ ہوتے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کا جو مبارک کنیت ہے وہ ہے ابو الضیفان۔ ابو الضیفان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہمان نواز، ابو الضیفان بہت زیادہ مہمان نواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ایک بڑا خوبصورت پہلو مہمان نوازی کا ہے، بڑے مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہمان نہ ہو تو کھانا نہیں کھاتے تھے، اتنے مہمان نواز تھے۔ ایک مطلب معاملہ یہاں تک ہوا، ابو الضیفان نامی کنیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک رات جو ہے کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ اپنے گھر سے نکل گئے باہر، ڈھونڈ رہے ہیں پورا جو علاقہ ہے بستی کافی دور تک جو ہے آپ نے کوئی شخص ڈھونڈا کہ جو میرا مہمان بن سکے، لیکن آپ کو کوئی شخص نہیں ملا تو آپ واپس اپنے کاشانہ اقدس اور اپنے گھر پر تشریف لے آئے۔ تو گھر پر دیکھا ہے کہ ایک اجنبی شخص موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اول تو تم یہاں آئے کیسے، گھر میں کیسے داخل ہوئے، اور پھر تم ہو کون یہ بھی بتاؤ۔ کہا کہ آج کی رات میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے مہمان بننا چاہتے ہو لیکن گھر میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ آپ مجھے اپنا مہمان بنائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں بلکہ میں فرشتوں میں سے ایک عظیم فرشتہ ہوں اور میرا نام اسرائیل ہے، میرا نام اسرائیل ہے، میں کوئی عام شخص نہیں ہوں نمبر ایک، اور میں فرشتوں میں سے عظیم فرشتہ ہوں اور میرا نام اسرائیل ہے۔ یہ تین باتیں جو ہے اس فرشتے نے، حضرت اسرائیل نے جناب ابراہیم کے سامنے ذکر کی اور گفت و شنید ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی نہیں آیا آپ کی بارگاہ میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو تلاش کر کر ان کو اپنا مہمان بنا کر ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ یہ اللہ کو آپ کی ادا، یعنی یہ جو آپ کی سخاوت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔
یعنی ابو الدیفان کی وجہ بھی ہے اس واقعے کے اندر، اور آپ کو خلیل بنائے جانے کی وجہ بھی ہے. یعنی آپ کی کنیت ابو الدیفان مہمان نواز کیسے پڑی، اور پھر آپ کا لقب خلیل اللہ کیسے پڑا، دونوں وجہ جو ہے اس واقعے کے اندر موجود ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں جناب اسرائیل سے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، تو اس خلیل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مجھے خلیل تو بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیل ہونا، اللہ کا دوست ہونا، یہ تو بہت بلند مرتبہ ہے، اور مطلب اس کی کوئی نشانی تو بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا خلیل کیسے بنایا گیا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے خلیل بنائے جانے یا آپ کے خلیل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ پاک وہ دعا قبول کرے گا. پہلی نشانی. آپ کے سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ مردے بھی زندہ کر دے گا. آپ دعا کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ مردے جو ہے وہ زندہ فرما دے گا. تو یہاں پر ایک واقعہ کمپلیٹ ہوا. پھر مفسرین نے لکھا کہ اسی واقعے کے ساتھ دوسرا واقعے کا تسلسل جڑ جاتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ دوسرا واقعہ اس سے مربوط ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ مردے بھی زندہ کر دے گا، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے یقین تو ہے، لیکن میں یقین قلبی اور اذعان حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر، اور میں اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں. یقین کامل مجھے ہے، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میرا دل جو ہے وہ سکون میں آ جائے، میں یہ چیز چاہتا ہوں. اب مفسرین یہاں پر لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو سوال تھا مردے زندہ کرنے والا، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو وہی کہ جو حضرت اسرائیل نے بتایا کہ آپ کے کہنے پر، آپ کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ مردہ زندہ کر دے گا، تو آپ نے یہ دعا فرمائی. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ایک دوسرا سبب بھی تھا. آپ کافی عرصے سے ساحل کے کنارے پر ایک لاش کو دیکھ رہے تھے کہ جب سمندر کا پانی چڑھتا تو مچھلیاں جو ہے اس لاش کو کھا جاتی، اس کا حصہ نوچتی، گوشت جو ان کے حصے میں آتا وہ کھاتی. جب پانی اتر جاتا تو درندے آتے، خشک ہو جاتی وہ جگہ، درندے آتے اور وہ اس لاش کو کھاتے. اب جب درندے کھا کر چلے جاتے، جو لاش کی ہڈیوں پر چند چیتھڑے وغیرہ رہ جاتے تھے وہ پرندے آ کے کھاتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاملے کو کافی عرصے سے ملاحظہ کر رہے تھے. تو آپ کے دل میں جو ہے یہ خیال آیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں تو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اس کو تو مچھلیاں بھی کھا گئیں، اس کو تو درندے بھی کھا گئے، اور اس کو پرندے بھی کھا گئے، اور یہ پڑا ہوا بھی جو ہے سمندر کے کنارے پر ہے. اس کے جسم کا گوشت تو مختلف جانوروں کے پیٹوں میں چلا گیا، اب یہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے جو ہے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اور یہ پورا معاملہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ ابراہیم، ابراہیم نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، مولا مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قرآن پاک کی آیت ہے، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. قال، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے اس بات پر کہ ہم مردے زندہ کریں گے؟ کیا یقین نہیں ہے؟ قال، حضرت ابراہیم نے عرض کیا، بلا کیوں نہیں مولا، میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پر اور اسی کی دعوت دیتا آیا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھوں، وہ تو محشر کا میدان ہوگا، لیکن دنیا میں کوئی ہو ایسا کہ جس نے جو ہے واقعتاً مردے زندہ ہوتے دیکھے ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا جو ہے دل مطمئن ہو جائے. یقین مجھے ہے لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں. قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو اور اس مطالبے کو قبول فرما لیا. اب کیا معاملہ ہوا؟ مشہور واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ وہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، اسی آیت کے تسلسل میں اللہ فرماتا ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک،
اور ان 4 پرندوں کو مانوس کر لو اپنے آپ سے، ہلا لو، پال لو، ان کو مانوس کر لو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اور جب یہ تم سے مانوس ہو جائیں تو ان میں سے ہر ایک کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد، اب میں تفسیر کے ساتھ واقعہ سنا رہا ہوں، ذبح کر کر ان کے جو کھوپڑیاں ہیں، ان کے جو سر ہیں وہ اپنے پاس رکھو، اور ان کا کیما، ان کی کھال وال اتارو، ان کا کیما بناؤ، اور پھر کیا کرو، ان کو 4 پہاڑوں کے کناروں پر رکھ کے آ جاؤ. مختلف پہاڑوں پر ان کا کیما، یعنی 4 پرندوں کا کیما بنا کر پہاڑوں پر رکھ کے آ جاؤ. پھر ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اور پھر تم ان کو آواز دو، یہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. علماء مفسرین جو ہے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور یہ 4 پرندے اپنے اپنے گوشت سمیت حضرت ابراہیم کے سامنے آئے. ہڈیاں جڑی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر ان کے پر چڑھے، اور جس کا جو گوشت تھا وہ الگ الگ ہوا اور اپنے اپنے سروں کے ساتھ آ کر چپک گیا، اور یہ پرندے زندہ ہو گئے. یہ قرآنی واقعہ ہے. اچھا، اس واقعے کے اندر بہت سارے اسرار و رموز ہیں. سب سے پہلے تو میں عقیدے کی بات کرتا ہوں. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم پرندے لو، ان کو کاٹ کے یہ سارا معاملہ کر دو، صرف یہ نہیں فرمایا. باقی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فسرہن، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، کیونکہ جب یہ مانوس ہوں گے تو تمہاری طرف آ جائیں گے. یہاں سے دوستوں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ میں نے تفاسیر میں غور کیا تھا، مجھے نہیں ملا، یہ پھر میں نے اپنے دوستوں سے جو ہے ڈسکس کیا تھا، علماء سے، کہتے ہیں کہ اچھا نقطہ آپ کے ذہن میں آیا ہے، کسی تفسیر میں نظر سے میرے نہیں گزرا، ورنہ کافی تفاسیر میری نظر میں ہوتی ہیں. مفسرین نے یہ بات ذکر نہیں کی ہے، لیکن فسرہن پر کلام ہونا چاہیے. یہ مانوس کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ مانوس کرنے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہے کہ محشر میں کس طرح اٹھائے گا، یوم محشر قیامت والے دن کس طرح اٹھائے گا لوگوں کو. تو لوگ سب کے سب، بھلے سے وہ مسلمان ہوں، یہ تھوڑی بھاری بات ہے، اس کو قبول کیجئے گا، بھلے سے مسلمان ہوں، بھلے سے کافر ہوں، اللہ کو نہ مانتے ہوں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک خدا کا تصور ضرور ہوتا ہے. فرعون نے مرتے ہوئے کیا کہا تھا جب ڈوب رہا تھا؟ مانتا ہوں میں. ایسی کیا چیز تھی جس نے اس کو اللہ کے وجود پر ابھارا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اس کی ہوشیاری تھی وہاں پر بھی، لیکن قلبی طور پر اب کیونکہ موت سامنے دیکھ لی، اب اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. تو آخری لمحات میں اس کا دل بھی گواہی دینے لگا کہ موسیٰ جس رب کی دعوت دے رہے ہیں وہ واقعی سچا رب ہے، اور وہ تیرا بھی پروردگار ہے. دوستوں یہی معاملہ ہر کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. انسان ایک لمحہ ایسا آتا ہے، یقیناً ایک لمحہ زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے، بالکل تنہا ہو جاتا ہے. اس لمحے میں انسان کام نہیں آ رہے ہوتے، نہ اولاد کام آ رہی ہوتی ہے، نہ اچھے دوست کام آ رہے ہوتے ہیں، نہ اچھے اساتذہ کام آ رہے ہوتے ہیں، نہ بیوی کام آ رہی ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے والدین کام آ رہے ہوتے ہیں. انسان اس لمحے میں تنہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ. اس لمحے بالکل تنہا ہوتا ہے. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر بندہ مجھ سے اپنے کسی نہ کسی مقصد کے تحت جڑا ہوا ہے. تو کوئی ہے ایسا کہ جس کا میرے ساتھ بغیر کسی مقصد کے تعلق ہے، تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہاں ایک پروردگار ہے. تو یہ جو دل کے اندر معاملہ ہے نا، یہ ہے انسیت، یہ ہے مانوس کر لینا. ہر بندہ قلبی طور پر، ہر بندے وہ اس کو دباتا جائے گا، اس کو چھپاتا جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلامی، توحید کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اللہ کے وجود کے اقرار کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے. بلکہ اگر میں اس بچے کے الفاظ کے اوپر بات کروں جو عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے الابریز کے اندر فرمائے ہیں کہ بچہ جب روتا ہے تو گویا کہ وہ سریانی زبان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. آپ اگر اس بچے کے الفاظ کو لکھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ حمزہ اور عین کے ساتھ مرکب کریں گے، اس کو آ کر کے آواز آ رہی ہوتی ہے اس بچے کی، اس کو تھوڑا سا وہ طویل کر دیتا ہے. تو یہ سریانی زبان کے اندر اس کا ترجمہ حمزہ اور عین ملا کر وہاں پہ ایک ورڈ بنتا ہے، اور اس کا مطلب یا تو سبحان اللہ ہوتا ہے، یا سبحان ربی الاعلی ہوتا ہے، یا اللہ اکبر ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلامیہ، اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے. ہاں اس کے والدین
اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اور اس کے والدین اس کو اصل فطرت سے پھیر دیتے ہیں. تو قیامت والے دن جب بندہ اٹھے گا تو یہ جو فسرہن کے اندر ایک نقطہ پوشیدہ ہے نا، وہ یہی نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دل مانوس ہوگا اور اللہ کی سطح پر سب اٹھ جائیں گے. اللہ کی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جس کو وہ دباتا رہا اور اس کو قبول نہ کیا، اس کا دل کہہ رہا ہے لیکن وہ قبول نہیں کر رہا، جبھی تو وہ کافر ہوا، جبھی تو وہ کافر ہوا. ورنہ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسی کو کہتے ہیں کہ بات سامنے ہے، حقیقت ظاہر ہے، اس کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کر رہا. تو اپنی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے نبیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا اور مکمل جو تعلیمات ہیں، ظاہر خدا کا انکار کر رہا ہے تو مکمل تعلیمات کا انکار کر رہا ہے. آج جو ہے وہ دہریت یا ایتھیزم، ایتھسٹ جو ہے بڑی کثرت کے ساتھ پائے جا رہے ہیں. قرآن کا یہ واقعہ ان کا رد کرتا ہے کہ تم کہیں نہ کہیں خدا کا تصور ضرور رکھتے ہو، اگرچہ تم اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس قبول نہ کرنے کی وجہ سے کافر ہو. اگر اس کو قبول کر لو تو آہستہ آہستہ تم سدھار کی طرف آ جاؤ گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان ایک لمحہ زندگی میں آتا ہے، اور جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے اور دنیا آج جو چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں آتا ضرور ہے کہ یار ہم کیوں آ گئے دنیا کے اندر. اب دل میں خیال ہوتا ہے کہ کسی پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے اور وہی ہمارا حقیقی رب العالمین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پرندوں کو مانوس کرنے کا حکم فرمایا، اور اس مانوس کرنے کے اندر جو پوشیدہ حکمت میرے ذہن کے اندر آئی وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کی. دوسری بات جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جس دور میں موجود ہیں یہ بڑا فتنوں والا دور ہے، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ جو بندر نچانے کی بھی جو ہے اہلیت نہیں رکھتے، وہ مسلمانوں کے سامنے قرآن و حدیث کا نام لے کر عجیب و غریب قسم کی ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، اور اس سے پیدا جو ساؤنڈ ہوتا ہے، مسلمان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے بہکاوے میں آ کر بندر کا ناچ دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ انبیاء اور اولیاء کے مقدس کرامات کا اور مقدس معاملات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ قرآن کریم میں نہ آتا تو ایسے بندر یہ کہہ کر انکار کرتے تھے کہ یہ تو باباؤں کی بنائی ہوئی کہانیاں اور قصے ہیں، یہ قرآن میں آ گیا ہے. جبھی وہ خاموش ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر قرآن کا انکار کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو جناب قرآن کریم کے اندر واقعہ آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کوئی معاملہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اولیاء کرام نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے، باقاعدہ جو ہے روایات کیا نام ہے واقعات کے اندر موجود ہے، اور بہجت الاسرار کے اندر جو ہے باقاعدہ یہ اس طرح کے واقعات سند کے ساتھ موجود ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردوں کو آپ نے جو ہے وہ زندہ فرمایا. تو اگر بعد میں کوئی قرآن پاک کیا کرتا ہے، آپ کو ایک کلیہ دیتا ہے جس پر آپ نے سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. یہ تدبر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اب دیکھیں قرآن میں یہ چند حروف، یعنی ایک آیت ہے، یہ مکمل ایک آیت میں یہ کلیہ بیان ہوا ہے، مطلب ایک چیز کی اصل موجود ہے تو یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے. آپ کو میں ایک مثال دوں، اگر میں آپ کو ایک امام شعرانی کا بیان کرتا واقعہ بیان کروں کہ ایک بزرگ تھے جو بارش بیچا کرتے تھے، بارش بیچتے تھے باقاعدہ. ان کے پاس لوگ جاتے اور دعا کرواتے، حضرت ہمارے جو ہے فصل میں بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گاؤں میں آپ دعا کر دیں. وہ ان کی دعا پر، ان کے کہنے پر دعا کرتے اور بارش ہو جاتی. بیچتے تھے باقاعدہ، بارش مول ہوتا تھا اس کا کہ اتنا مول ہوگا اور جو ہے میں دعا کروں گا تمہارے وہاں پہ بارش ہو جائے گی. نہیں آ رہی حقیقت سمجھ میں. کرامات ہوتی وہ ہیں جو بظاہر جو ہے عادتاً نہیں ہوا کرتی. لیکن اگر آپ اسی چیز کو آج کے دور کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ نے اگر آرٹیفیشل رین کا تلفظ سنا ہو، دنیا کے اندر مصنوعی بارشیں کی جاتی ہیں. جی ہاں، دنیا کے اندر مصنوعی بارشات ہوتی ہیں، بارشیں مصنوعی کی ہوتی ہیں، اور جو ہے بہت سارے مقامات پر ہونے والی بارشیں روک دی جاتی ہیں. باقاعدہ آپ کے کراچی ان شہروں میں بیچارہ شامل ہے جہاں پر ہوتی قدرتی بارش کو روک دیا جاتا ہے. میزائلز کے ذریعے بادلوں کو چھانٹا جاتا ہے، اور میزائل ہی کے ذریعے بادلوں کے اندر پانی انجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ پوری تھیوری موجود ہے اور دنیا کے اندر چل رہا ہے. بلکہ زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں، 2008 کا
جو اولمپکس ہوا تھا وہ اٹھا کر 2008 والے اولمپکس کی ڈیٹیل اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پڑھ کر حیرانی ہوگی کہ ان دنوں چائنا میں بارش کا مکمل موسم تھا، اور اگر وہ میچ وہاں نہ ہوتے، اولمپکس کے میچ چائنا میں نہ ہوتے، تو اربوں ڈالر کا نقصان ہونا تھا چائنا کو. تو اس نے کہا کہ میچ اپنے وقت پر اپنی تاریخ میں ہوں گے. کہا کہ اگر بارش ہو گئی تو بولا بارش نہیں ہوگی. بارش واقعتاً نہیں ہوئی. جب اس بات کی تحقیق کی گئی تو چائنا نے ان پورے بادلوں کو چھانٹی کر دیا تھا اور بارش کو روک دیا تھا باقاعدہ. یہ تھیوری وقوعی چیز ہے. آپ کے پشاور میں یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. مصنوعی بارشیں وہاں کی جاتی ہیں. آپ کے کراچی کے اندر مصنوعی بارشوں، قدرتی بارشوں کو روکا جا سکتا ہے. تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ بارش کروا بھی سکتے ہیں انجیکٹ کر کے، اور بارش کو روک بھی سکتے ہیں. اب اگر کوئی بزرگ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کی وجہ سے کہیں پر بارش کی دعا کر دیں تو کیا وہاں پر بارش ہو جانا حیرانی کی دلیل ہے؟ نہ، بلکہ اس بندے کے قبول ہو جانے کی دلیل ہے. یہ وہ تھیوری ہے کہ جو 1973 کے بعد جو ہے، غالباً 1973 یا 1935 کی بات ہے، صحیح جو ہے سن میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یہ ان دنوں میں باقاعدہ وجود میں آئی اور پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس تھیوری کو مصنوعی بارشیں کی بھی جاتی ہیں، قدرتی بارشوں کو روکا بھی جاتا ہے. اگر یہ ساری ڈیٹیل میں بیان نہ کرتا تو آپ بولتے یار یہ کیسے بزرگ ہیں کہ جو بارشیں بیچ رہے ہیں اور دعاؤں پہ بارش ہو رہی ہے. لیکن اب سنیں، وہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ انسان کی قدرت ہے، یہ انسان کی طاقت ہے. تو جب انسان اپنی عقل اور طاقت سے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ساری کرامات آپ اسی بنیاد پر سوچیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کرامات کا جو ایک بایو ڈیٹا ہے اور کرامات سے متعلق جو بنیادی حقائق ہیں کہ کرامت وقوع پذیر ہوتی کیوں ہیں، کسی بزرگ سے کرامت صادر کیوں ہوتی ہے یا معجزات صادر کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی بات کریں گے. اس واقعے کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہوں، جتنے بھی باتیں ہوں، تو کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ چیز خلاف عقل ہے. یہ جملہ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے آپ کے سامنے. کسی چیز کا ما ورائے عقل ہونا، عقل میں نہ آنا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خلاف عقل ہے. آپ آج سے 500 سال پہلے اگر کسی بندے کو یہ سین کر کے دکھاتے کہ آپ نے یہاں سے بٹن دبایا وہاں سے لائٹ جل گئی، یا بلکہ زیادہ دور کیوں جا رہے ہیں، آپ آج کے دور میں کسی جنگل جائیں، ایسے شخص کو پکڑ کے لائیں کہ جو دنیا سے بالکل نہ واقف ہو، دنیا کو جانتا ہی نہ ہو، اور لا کر اس کو کسی کمرے میں بند کر دیں جہاں پہ اندھیرا ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کمرے میں جائیں اور تھوڑی سی روشنی کریں موم بتی سے، اور روشنی کرنے کے بعد اس کے سامنے اپنے کمرے کی لائٹ کا بٹن دبا دیں، وہ آپ کے قدموں میں گر جائے گا، بولے گا بھائی آپ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کی کرامت سے ہی ہو گیا ہے. یہی ہے، کیونکہ اس کو یہ ساری سائنس نہیں پتا، اس کی عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. جناب عقل میں اس کے نہیں آ رہی، لیکن خلاف عقل تو نہیں. اسی طرح یہاں پر بھی معاملات ہوتے ہیں اولیاء کرام کی، یہ اب ہماری عقل میں ابھی نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے بعد میں آ جائیں، اور ہماری عقل میں آنا ضروری بھی نہیں ہے ان کے درست ہونے کے لیے. تو ایک کلیہ ذہن میں رکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کا عقل میں نہ آنا یا ما ورائے عقل ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوا کرتا کہ وہ خلاف عقل ہے، نامعقول واقعہ ہے، درست واقعہ نہیں ہے، اس بات کی دلیل یہ نہیں ہوا کرتا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب خلیل اللہ کی بنیاد پر یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا. پھر ایک کال اور سن لیجئے. حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ تو حضرت عمر عرض کرتے مجھے کیا معلوم کیا معاملہ ہوا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبریل کو، بلکہ یوں ہیں حضور علیہ السلام کے وہ مکمل الفاظ میرے ذہن میں جو ہے منتشر ہو رہے ہیں، اس کو میں یادداشت پہ بیان کر رہا ہوں. اللہ نے میرے دوست جبریل کو اپنے دوست ابراہیم کے پاس بھیجا. حضرت عمر روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دوست ابراہیم کے پاس میرے دوست جبریل کو بھیجا اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ابراہیم، اللہ نے تمہیں خلیل جو بنایا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم بڑے عبادت گزار ہو،
یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں خلیل بنانے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دل دنیا میں آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہے. دنیا میں آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی دل تمہارا ہے. تمہاری اس سخاوت کو رب نے بڑا پسند کیا ہے. اس سخاوت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اپنا خلیل بنایا ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سخاوت انسان کو کس درجے پہ پہنچا دیتی ہے. تو اپنے دل کو بھی، انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل جو ہے سخی رکھے، غربا فقراء کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتا رہے، حسب استطاعت جو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ برکات عطا فرمائے گا اور جو ہے پرسکون زندگی آپ کو نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.